بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How are you students؟ کیسے آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی صحیح رہنمائی فرمائے اس علم کے راستے پر. آمین ثم آمین. چلیں جی آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں تجوید رولز. تجوید رولز میں ہم نے تجوید کی ڈیفینیشن پڑھی، تجوید کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے مخارج کو سٹارٹ کیا کہ مخارج کون کون سے ہوتے ہیں. مخارج جو ہے کہاں سے ادا ہوتے ہیں، وہ کہ جس حصے سے جو لیٹرز ہیں عربک وہ ادا ہوتے ہیں تو ان کو مخرج کہا جاتا ہے. صحیح ہے. ابھی جو اب منہ کے کس حصے سے کون سے لفظ ادا ہونے ہیں، تو یہاں پہ آج کا ہے حروف شجریہ، ٹھیک ہے، جس میں آتے ہیں جیم، شین اور یا. مخرج نمبر 7 ہے. اب یہ ادا کہاں سے ہوتا ہے، یہ والے مخرج وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتا ہے. یہ میں نے پچھلے لیسن میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مڈ آپ کی زبان کا جو مڈ پورشن ہے وہ اوپر کی طرف جا کے ٹکرائے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتا ہے. آپ ادا کریں، آپ کی زبان وہیں پہ جا کے ٹکرائے گی. وہ سمپل ورڈ تھے. پھر آپ کی واٹ کی پریکٹس میں نے کروائی تھی کہ یہ بہت تھوڑا سا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے کافی لوگوں کے لیے. تو اس میں آپ ایسا کریں کہ اپنی جو زبان ہے اس کا جو لیفٹ سائڈ ہے اس کو اپنے بائیں طرف جو دھاڑ ہے پیچھے اس کے ساتھ لگائیں، دانتوں کے ساتھ لگائیں تو آپ کا واڈ ادا ہو جائے گا، بہت ایزیلی ادا ہو جائے گا. کیا کرنا ہے، اپنی زبان کو بائیں طرف لگانا ہے دانتوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، دانتوں کی جڑ کے ساتھ ہی لگ جائے گی اوبیسلی. تو وہاں پہ داڑھوں کے ساتھ جب لگے گی تو واڈ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کتنا سمپل ہے. پریکٹس کے ساتھ اسی طرح آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. حروف طرفیہ ان کو کہا جاتا ہے لام، نون اور را. ٹھیک ہے، یہ کون سا مخرج ہے؟ مخرج نمبر 9 ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک داڑھ اور دانتوں کے مسور سے لگے. بہت ہی سمپل ہے، زیادہ کمپلیکیٹڈ ڈیفینیشن میں نہیں جائیں. سمپلی آپ اپنی زبان کی نوک کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگائیں، آپ کا لام ادا ہو جاتا ہے. اسی طرح نون بھی اسی طرح ہوتا ہے. اور پھر آگے آپ کا جو مخرج نمبر 11 ہے اس کو دیکھنا ہے آپ نے. وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ زبان کی کنارے، ٹھیک ہے، جو زبان کے سائڈز ہیں وہ اس کی جو پشت ہے جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی تو وہ را ادا ہوگا. ٹھیک ہے. اب زبان کا جو پچھلا حصہ ہے نا وہ اوپر کی دانتوں مسوڑوں کے ساتھ لگائیں آپ تو را ادا ہوتا ہے، را. اب یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ را کسی فارم میں موٹا پڑا جاتا ہے را اور کسی فارم میں پتلا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ آگے جب پریکٹیکل میں جائیں گے، پریکٹیکل تجوید ہم کریں گے، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کریں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ ہے حروف نتیہ. نتیہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ آپ نے ہنٹ یاد رکھنی ہے. نتیہ میں تا ہے. کیا ہے؟ تا. تا، دال اور تو. اب ان کا جو کہاں سے ادا ہوتا ہے یہ دیکھیے زبان کی نوک جب اوپر سامنے والے 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگے. بہت ہی سمپل ہے. تا، زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں. دال اور تو. تو کو تا کے ساتھ سمپل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، مطلب سملر نہیں کرنا، سوری. تا اور تو. اب اس میں فرق آپ نے کیسے رکھنا ہے پڑھتے ہوئے؟ تا جو ہے وہ سمپلی آپ تا اٹس لائک اسمائلی فیس کے ساتھ پلین آپ کا فیس ہوگا، اس میں آپ ہاریزونٹل فیس کے ساتھ تا ادا کریں گے. اور تو کے لیے نا آپ کو منہ کو نا گول کرنا پڑے گا، اپنے ہونٹوں کو گول کیجیے، منہ کو گول کیجیے اور زبان کو وہی لگائیے اور تو ادا کیجیے. ٹھیک ہے، منہ کو نا شیپ چینج کرنے سے لفظ کے ادائیگی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. تو یہ ٹرائی ضرور کیجیے گا کہ منہ کو گول کریں اور لفظ اپنی ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو وہیں پہ لگائیں. کہاں پہ لگانا تھا؟ زبان کی نوک کو 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ، اوپر والی 2 دانتوں کی جڑ کے ساتھ. ٹھیک ہے، دال سمپل ہے. اگلا ہے حروف لسویہ. اب لسویہ کیا ہے؟ جس میں سا، زال اور زو یہ تینوں سافٹ ورڈ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت ہی سافٹ ورڈز ہوتے ہیں، ان کو سختی سے نہیں ادا کیا جاتا.
زبان کی نوک کہاں پہ لگے گی؟ اوپر والے 2 دانتوں کے سرے کے ساتھ لگے گی. اچھا یہ جو اوپر والے دانت ہیں ان کے پوائنٹس کے ساتھ آپ نے لگانا ہے. تا سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے تا میں. تا کو سین کے ساتھ مشابہت نہیں دینی. ٹھیک ہے. اسی طرح زال، زال کو زا کے ساتھ سختی نہیں دینی. ٹھیک ہے. زا سختی والا ورڈ ہے، زال جو ہے بہت سافٹ ورڈ ہے. اسی طرح زو، ٹھیک ہے، تھوا ہے اور پھر زو ہے. زبان وہی لگائیں گے اور میں نے آپ کو کہا منہ کو گول کیجیے. تو جب گول کریں گے تو آپ کا وہ ادا ہو جائے گا. دیکھیے یہ بھی یہاں پہ گول ہی ہے نا، یہ والا لیٹر وہ راؤنڈ ہوتا ہے، تو یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے منہ کو گول کر کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تا، ایک دفعہ دوبارہ میرے ساتھ پریکٹس کیجیے. تا، تا، زال، زال، وہ، وہ. ابھی پڑھتے ہوئے آپ کو شاید ٹھیک بھی لگے، ادا بھی ہو رہا ہو، لیکن بات وہی ہے کہ جب آپ پریکٹیکل میں جاتے ہیں تو آپ کو اتنے زیادہ حروف قرآن پاک میں ایک ساتھ مل جاتے ہیں، جوڑنا ہوتا ہے، رول اپلائی کرنے ہوتے ہیں، قلقلہ کرنا ہوتا ہے، گنہ کرنا ہوتا ہے، مد ادا کرنی ہوتی ہے، اسی کے ساتھ آپ کو مخرج بھی صحیح طرح پروناؤنس کرنے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ آپ کو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن سب رولس کی کرنی پڑے گی. وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، پر پہلے تھوڑا سا مخرج کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ادا کہاں سے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کہ زیادہ ڈیٹیل کمپلیکیٹڈ نہیں کریں گے اس کو، جسٹ اس کی ادائیگی کو دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم پریکٹیکل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. حروف صفریہ. ٹھیک ہے. صفیریہ کیا ہے؟ زا، سین، صاد. اب یہ سختی سے ادا ہوتے ہیں. زا کے لیے بھی سختی ہوتی ہے، سین پہ بھی جب سختی دیں گے تو تب سیٹی کی آواز نکلے گی. سواد بھی اسی طرح ہے، بٹ اب سواد کا ان دونوں سے ڈفرینس کیا ہے کہ زا اور سین کے لیے آپ کو اسمائلی فیس بنانا پڑتا ہے اور سواد کے لیے آپ کو منہ گول کرنا پڑتا ہے. سمپل. ٹھیک ہے. یہاں پہ جیسے سواد ہے، گول ہے، تو آپ نے اسی طرح اپنے منہ کو گول کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور زا اور سین کے لیے ایسے اسمائلی فیس کی طرح ہوگا. اب کس طرح ادا کرنا ہے؟ زبان کی نوک سے جب اوپر نیچے کے اگلے دانت، دونوں دانت آپس میں ملے تو کہاں پہ؟ زبان کی جو نوک ہے وہ کہاں پہ ملے؟ اوپر اور نیچے دونوں کے اگلے دانتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. دونوں دانتوں کو جوڑیے سمپلی. زا، اور زبان کی نوک کو پیچھے سے ان دونوں دانتوں کے درمیان میں نہیں، پیچھے سے بس لگائیے تو سیٹی بھی ادا ہو جائے گی اور زا کی سختی بھی ہوگی. زا، سین اور صاد. دانت بند ہوں گے، زبان پیچھے سے ٹکرائے گی اور گلے سے آواز نکلے گی اور منہ زا اور سین میں پلین ہوگا اور صاد میں کیا ہوگا؟ گول ہوگا. ویری گڈ. تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ فلی. تو اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے ان کی ادائیگی کی پریکٹس کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں تاکہ پچھلے جو آپ کے مخرج ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائیں. صحیح ہے. تو جب پیچھے سے کلیئر ہوگا تو آگے بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد جب پریکٹیکل میں جائیں گے تو جب یہ رولز آپ کو یہ پتہ ہوں گے ساری چیزیں تو آپ کو وہ پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کوئی بھی کوشچن ہو آپ کا یا کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہو کہیں پہ تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ہم کلیئر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ویڈیو کو سیو کریں، بار بار سنیں، پریکٹس کریں. آپ کی لگن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لگن ہوگی تو آپ بار بار پریکٹس کریں گی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیو ٹاپکس کو پڑھیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.